وَإِذَا سَمِعْتُم بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ رواہ احمد۔ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حدیث پاک کے راوی جناب ابو الدرداء ہیں، کہتے ہیں ہم حضور کے پاس تذکرہ کر رہے تھے ان چیزوں کو جو پیش آنے والی چیزیں، یہ سب تقدیر سے متعلق ہے کہ کیا پیش آئے گا، کیا لکھا ہے تقدیر۔ جو کہ حضور کے سامنے تھے، جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور ذرا بھی غلطی کرتے تھے حضور ان کو سنبھال لیتے، تو وہ تذکرہ ہونے دیا حضور نے۔ پھر خود حضور نے فرمایا، اس قال رسول اللہ، پھر اچانک حضور نے فرمایا جب تم سنو کسی پہاڑ کے بارے میں، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جب تم سنو کسی پہاڑ کے بارے میں کہ اپنی جگہ سے ٹل گیا، تو آپ تصدیق کر دو یہ ہو سکتا ہے۔ پہاڑ جنبش بھی کرتا ہے، ٹل بھی جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ روز پہاڑ کتنے پڑتے رہتے ہیں، کتنے لاکھ آدمی دب چکے ہیں آج تک، تم اس کی تصدیق کر دینا کہ ہاں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَمِعْتُم بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا، لیکن جب تم سنو کسی آدمی کے بارے میں کہ اپنی عادت سے باہر نکل گیا تو اس کی تصدیق مت کرو۔ جو عادت مضبوط پڑ جاتی ہے وہ جلدی سے چھوٹتی، فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ، اس لیے کہ عنقریب وہ اسی طرف پلٹ جائے گا جس پر وہ پیدا کیا گیا، جو عادت اس کی تھی پھر ادھر چلا جائے گا۔ اسی لیے مثل مشہور ہے، جبل گردد جبلت بھر نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، عادت اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ علت ہو تو دھوئے دھائے چلی جاتی ہے، عادت نہیں جاتی، وہ راسخ ہوتی ہے، بڑھاپے تک لوٹ جائے گی پھر۔ اسی لیے آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ہم کو بھی بہت سا تجربہ ایسا ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، تو بچپن میں جو عادت دیکھی تھی وہ ہم بڑھاپے تک دیکھ رہے ہیں، گئی نہیں، جاتی نہیں ہے۔ جو نیک ہے بچپن ہی سے سب اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور جو برا ہے اس کے آثار بچپن سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ تغیر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ عادت جاتی ہی نہیں ہے تو پھر یہ واعظ و تبلیغ کا کیا مطلب؟ وہ تو جائے گی نہیں، وہ گونگے بہرے اور اندھے بن جائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک عادت مضبوط نہ ہو جائے، جب تک اصلاح ہوتی ہے، جب تک اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن عادت مضبوط ہو گئی پھر بہت مشکل ہے، پھر اللہ ہی سنبھالے اس کو۔ اور واعظ و نصیحت کا فائدہ اس لیے بھی ہے کہ واعظ کرنے والے کو تو وہ ثواب مل ہی گیا جو واعظ کرنے کا تھا، جو پیغام پہنچانے کا تھا، وہ فائدہ اس کو پہنچا۔ اگر سامنے والے کو بھی پہنچ گیا تو سبحان اللہ، اور نہیں اس کو پہنچا تو اس کو تو ثواب پہنچ ہی گیا۔ اسی لیے حکم ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ دعوت دین دیتے رہو، اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو اس فائدے سے وہ بھی ہمکنار ہو جائے گا جو تمہیں حاصل ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو تمہیں دعوت دینے کا تو فائدہ پہنچ ہی جائے گا، نہیں قبول کیا تو نہ کرو۔ عادت کا معاملہ عجیب و غریب ہے، وہ جلدی سے جاتی نہیں۔ اسی لیے بچپن سے ہی حکم ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں کہو بیٹا نماز پڑھو، ابھی نقل اتاریں گے، بیچارے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، جب 7 سال کے ہو جائیں تو اسی وقت سے، ابھی لکڑی نرم ہے مضبوط نہیں ہے سیدھی ہو جائے گی، ابھی سے ان کی عادت ڈالو۔ تو ان کو کہو اپنے بچوں کو، اور صرف کہو ہی نہیں، ان کے سامنے آپ نماز پڑھو مصلی بچھا، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں خود بخود وہ چیز اٹھا لیتے ہیں۔ اب ہم لوگ جب مصلی بچھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنا مصلی بچھا ہی دیتے ہیں۔ ارے یہ تو انسان کے بچے ہیں، دیکھ کے نقل کیوں نہیں کریں گے؟ بلیوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی کام کسی کو کرتے دیکھا کہ
کہ گھر والے کر رہے ہیں تو خود بھی کر دیے. نواب صاحب کی ایک بلی تھی, تو جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بلی بھی نماز پڑھتی تھی. جانور بھی وہ نقل کرتے ہیں جو انسان کرتا ہے. اب حافظ شیرازی جو کہ لسان الغیب ہیں اور منصوب ہیں, تو یہ بلی کی ریاکاری ان کو کہاں اچھی لگتی, تو موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کچھ کہیں. تو دیکھا ایک پرندہ آ گیا جو بلی نماز پڑھ رہی تھی, چھوٹا سا پرندہ, اس کو کبک کہتے ہیں, گوریا جیسے ویسا ہوتا ہے چھوٹا سا پرندہ. بس ان کو موقع مل گیا کہنے. جب شیر کہا اس پر انہوں نے, یا ایک کبک خوش خرام کہ خوش بھی روی بناس خرام شو کی بربے عابد نماز کر. کیا بات, کیا الفاظ استعمال کیے, تو کیا دانائی پیش کی. کہا ایک چھوٹے سے پرندے اچھل کود کرنے والے, بلی کے سامنے تو اچھل کود مت کر, یہ نہ دیکھ کہ بلی نماز میں ہے, ابھی ذرا سا موقع پائے گی تجھے کھا جائے گی. کتنے لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں دوسری کے گردن کاٹ کے بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں معلوم ہے کیا؟ معلوم ہے نمازی ہے, اور آپ یہ سمجھ کر کہ یہ 5 وقت کی نماز ہے, یہ روزے دار ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ سمجھ کے ان کے ساتھ کر دیا سلوک. لیکن بعد میں آپ کو پتا چلا کہ وہ آپ کے معاملات میں پورے نہیں ہوتے. اسی لیے فاروق اعظم بڑی سختی سے کہا کرتے, کسی کو اگر پہچاننا ہی ہے تو نماز میں اور روزے میں مت پہچانو. نماز میں کیا کرے گا, اس سے کچھ لین دین کر کے دیکھو. اگر لین دین میں پورا اترتا ہے تو آدمی صحیح ہے. آدمی کی فرق عبادات میں نہیں ہوتی ہے, معاملات میں. جو اپنے معاملات میں چست ہے وہ صحیح معنوں میں دین کا, اور جو اپنے معاملات میں سست ہے وہ دنیا دار ہے. دینداروں کا معاملہ ایک دم چست ہوتا ہے, مجال ادھر ادھر ہو جائے. دینداری معاملات کو دیکھتی ہے. ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, نام نہیں لیتا ہوں, بچپن میں دیکھا ہے, ادھر ادھر کر کے کھانے کی ان کی عادت تھی, بڑھاپے تک وہ گئی نہیں, ادھر ادھر کر کے ہی کھاتے تھے. بعض لوگوں کو بچپن ہی میں دیکھا میں نے کہ اپنے معاملات میں بہت چست ہیں اور سیدھا معاملہ کر رہے ہیں, ایک نئے پیسے کا ہیر پھیر نہیں کر رہے ہیں. ادھر بڑھاپے تک دیکھا وہ ٹھیک چل رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے, ان کو صورت سے بھی پہچانتا ہوں, ان کو ان کی سیرت سے بھی پہچانتا ہوں. ابھی حضور تو خود ہی فرما رہا ہے کہ عادت نہیں بدلتی ہے, اور اللہ کی کتاب سے کہو تو پھر دکھا دے. حضرت یوسف صدیق اللہ, ان کے بھائی ان کو اپنے ساتھ بکری چرانے کے لیے لے گئے اور باپ سے اجازت لے لی کہ آپ چھوڑ دیجئے, یہ ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا, صحرا میں دوڑ دھوپ کرے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بھیجنا تو نہیں چاہتے تھے. کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ لوگ زیب اس کو بھیڑیا کھا جائے گا, تم لوگ اس سے قافل. ارے بولے ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تو ہمارے جیسا کوئی نکمل نہیں ہوگا, اس بھیڑیا کی کیا مجال. بہت وعدہ کر کے لے گئے. پھر ان کو ایک لقمہ کھانا بھی نہیں دیا یوسف علیہ السلام, کپڑے بھی اتار دیے, کنویں میں بھی ڈال دیے, صرف اس لیے, اندھے کنویں میں, صرف اس لیے کہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. باپ یوسف کو زیادہ چاہتے ہیں. ایسے بہت سے بچوں کو خیال ہے کہ ہمارا باپ فلاں بھائی کو بہت چاہتا ہے. یہ سب آپ روز دیکھتے ہوں, یہ سب چلتا رہتا ہے. تو باپ کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے یہ سب کام کیا انہوں نے. تو مار ڈالنے والے تھے, لیکن بھائیوں میں سے بعض کی رائے ایسی ہوئی کہ نہیں یوسف کو لا تقتلوہ, اس کو مارو نہیں, یہ تو جان سے مارنے والے, جان سے نہ مارو. اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی قافلہ نکال لے جائے. بعض نے مزاحمت, یہ قرآن مزاج دے رہا ہے, اور وہی ہوا بھی, وہی ہوا. قافلہ آیا اور نکال لیا, اور جب یوسف کو دیکھا تو بہترین پونجی سمجھ کر کے چھپا گیا پھٹ سے. لیکن ان کی نظر پڑ گئی, کہنے لگا یہ تو بھائی. یوسف دیکھتے رہے بھائی. پھر چند کھوٹے سکوں میں دوبارہ بیچا, قافلے کیا, کہا جب یہ بھاگ جاتا تو ہمارے ہاتھ بیچ دو. قرآن نے اسے بھی بیان کیا, بھائی کو بیچ دیا. آج بھی وہ برادر فروشی ہے. ہم جو دنیا میں بے جگہ, بے امان اور بے دستوپا دکھائی دے رہے ہیں, یہ بھائیوں کو, ہمارے اپنے بھائیوں کی کرتوت ہے. ایسی تکلیف ہمارے خود بھائی یمن میں بھائی بھائی تو لڑ رہے ہیں, شام میں بھائی بھائی تو لڑ رہے ہیں, اور مدتوں افغانستان میں بھائی بھائی تو لڑ رہے ہیں. کہا یہ کون ہے, کہا یہ طالبان, کہا یہ کون ہے, کہا شمالی اتحاد. پھر ابھی جن سے قبضہ لیا ہے وہ بھائی تو تھے. وہ کہتے ہیں صاحب
ہم نے پسند نہیں کیا کہ خون خرابہ ہو، اس لیے چلے گئے. پہلے چلے جاتے. جب کابل کی باری آئی تب خون خرابہ یاد آیا. جب قندھار لیا تو جب چلے جاتے. مزار شریف لیا تو جب چلے جاتے. ٹھیک ہے، آپ کی بات اچھی، خون اچھی، جب بھی آپ ہوش میں آ گئے. لیکن یہ کیا ضروری تھا کہ ملک کی دولت بھی آپ اٹھا کے لے جائیں؟ وہ تو ملک والوں کے لیے ہے. اور ایسے معاملات میں جلد بازی صحیح نہیں ہے. شرح کاری کنت عاقل کی بعض آیت پر ماننا، ان کاموں میں جلد بازی اچھی نہیں ہے. ٹھہرو اور دیکھو کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. دیکھنے کی کوشش کرو، سننے کی نہیں. سنانے والے تو جانے کیا سناتے ہو، دکھانے والے ٹی وی پہ کیا کہتے ہیں. زمین پر دیکھو کہ یہ کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر جو کچھ فیصلہ کرنا ہے کرو. یہ سب بھائیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تھے یہ غلہ لینے کے لیے، جانتے ہو یوسف علیہ السلام وہاں مصر میں پہنچ کر کے پائے تخت مصر میں بیٹھ گئے. وہ ہونا ہوگا، معلوم ہوتا ہے ایک دن وہ تھا کہ کنویں میں تھے، ایک دن اللہ نے ان کو کنویں سے باہر نکال کر کے وہاں پائے تخت مصر پر اوپر بنا دیا. بہت سے مرحلے آئے، وہاں بھی قید و بند میں بھی رہے. لیکن یہی بھائی جب غلہ لینے گئے، جانتے ہو کیا حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بہت سی عزت کی، خوب خاطر مدارات کی، غلہ دیا، بھرپور دیا. اور اپنے نوکر چاکر سے کہا ان لوگوں کی پونجی ان کی گونی میں رکھ دینا، پیسہ بھی مت. یہ یوسف علیہ السلام کا کردار یہ قرآن بیان کر رہا ہے. ان کی پونجی واپس کر دینا. تو بچپن سے لے کر کے آخر تک یوسف میں صرف جمال یوسفی ہی لوگوں کو حیرت میں ڈالنے والا نہیں تھا. کمال یوسفی وہ بھی دیکھنے کے لائق. یہ کمال یوسفی ہے بھائی، یہ کمال ایسا ہوگا جب راز کھلنے کا وقت ہے. اب مفاد تم یوسف واقعی تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے. بڑی اپنی بڑائی مار رہے تھے وہ لوگ، کیا نا بھائی تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا. یوسف کے بھائی کے ساتھ، بھائی کو اپنے پاس رکھا تھا بنیامین کو پرسنگ، اس لیے کہ ناپاک اور میلے کپڑے کو دھوبی پاٹ کے اوپر پٹکتا ہے. اگر صاف ستھرا کپڑا ہو جائے گا تو بہت ہی کو پٹکے گا. بہت اچھی بنو، عادت بدلو. انبیاء یہی کرتے ہیں. اسی لیے جب حضور نے ان کی تربیت فرمائی اور ان کو راہ دکھائی صحابہ کو جو ان میں پہلے سے اچھے تھے، بہت بھلے تھے، پہلے سے صدیق اکبر پہلے سے بہت بھلے تھے. فاروق اعظم کا بھی وہ جوہر ظاہر نہیں ہوا تھا جو ان کے اندر چھپا تھا. عثمان غنی پہلے سے بہت بھلے تھے، بہت اچھے تھے. یہ نہیں کی بات ہے. جو اچھی طبیعتیں ہوتی ہیں وہ اچھا اثر لیتی ہیں، اور جو بری طبیعتیں ہیں وہ برائی کی طرف ہی مائل ہوتی ہیں. تھوڑی سی کروٹ ملی تو پھر جیسے ہیں ویسے ہو جاتا ہے. یہی بات حضور نے فرمائی کہ جب کسی پہاڑ کے بارے میں تم سنو کہ جگہ سے ٹل گئے تو مان لینا، اور جو کسی آدمی کے بارے میں سنو کہ وہ خلقی عادت جس پر یہ پیدا ہوا تھا، جو راسختی مضبوط تھی، طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس سے الگ ہٹ گیا ہے تو اس کو ماننا نہیں. اللہ پاک اچھی عادت پر ہی زندہ رکھے، اچھی سیرت پر زندہ رکھے، نیکیوں پر زندہ رکھے، برائیوں سے بچائے. اللہ نیکوں سے قریب رکھے، بروں سے دور رکھے. اللہ پاک نیکوں کا پڑوس عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت. وآخر دعوانا